کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ اس حسان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر تھا اس کی مدد کر روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ اس کے بعد ہم نے بھیجے رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، پھر کیا جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسی چیز لے کر جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ ہو، استکبرتم، تم لوگوں نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس ایک گروہ کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم لوگوں نے قتل کر دیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت ہی تھوڑے جو ایمان لائے۔ اس سے قبل کل جو ہم نے بیان کیا تھا، ان سے 4 عہد لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے ایک عہد کو تو پورا کیا لیکن 3 کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، عہد شکنی کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، اس کے بعد پے در پہ ان کے پاس رسول آئے، ایک نہیں کئی رسول آئے، اور قرآن مجید کی دیگر مقامات پر اگر دیکھا جائے تو معروف جو انبیاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ان میں ایک نام الیاس علیہ السلام کا ہے، ایک نام یسع علیہ السلام کا ہے، اور اسی طرح ایک نام جو بڑا نام اولو العزم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اسی طرح ذوالکفل، ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں یوشع بن نون، یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اسی طرح عزیر علیہ السلام وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، بہت سارے پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور خاص طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ ان کے جو معجزات تھے، یہ جو البینات نشانیاں، اس سے مراد اللہ کی طرف سے معجزات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معجزات دیے، اور سیدنا عیسیٰ کو خاص طور پر تذکرہ کیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اور ان کے بڑے عظیم معجزے تھے۔ ایک تو ان کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی لوگوں کو سکھانے کے لیے اور ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا، بڑا عظیم معجزہ، یہ پرندہ بنا کر ہاتھ سے اس میں پھونک مارنا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ فرمایا ایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کون ہے؟ روح القدس پاکیزہ روح، یہ لقب ہے جبریل امین کا، جبریل امین کا لقب ہے روح القدس، تو ان کے بارے میں کہا گیا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی یہ لقب ان کا ثابت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ اس حسان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر تھا اس کی مدد کر روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ تو روح القدس سے مراد سیدنا جبریل ہے،
تو ان کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی پیغمبر ایسی چیز لے کر آیا جو ان کے نفوس کو پسند نہیں تھی، یعنی ان کے نفس کے خلاف تھی، تھوڑا سا مشکل کام ہو تو یہ فوراً تکبر کرنے لگ جاتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ کام نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، پیغمبر ان کو بتلا رہا ہے پھر بھی نہیں مانتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم لوگوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا ان کا کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس شریعت لے کر آتے اور وہ لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناپسندیدہ اور ایک بری حرکت اس آیت کے اندر بیان کی کہ تمہارے یہ بڑے بڑے گناہ تھے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ ایک تکبرانہ انداز تھا ان کا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہا کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے کہ تم لوگوں نے کفر کیا، انبیاء کو جھٹلایا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت ہی تھوڑے جو ایمان لائے، یقیناً بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اور حتیٰ کہ اتنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا قتل کا بھی انہوں نے ارادہ کر لیا اور اس پر انہوں نے خوشی بھی منائی، یعنی خوشی منائی انہوں نے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے اور نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے، بلکہ ان کی ایک شبیہ تھی، ان کی طرح ایک شخص تھا جس کو انہوں نے پھانسی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور انہوں نے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے تکبر کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو وہ ہیں جس نے عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی تم لوگوں نے ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ان جیسی ایک شبیہ تھی، یعنی ان جیسا شخص تھا، ان کے چہرے جیسا، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، اس کو تم لوگوں نے سولی پر لٹکا دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ اس قدر ان کی سازشیں تھی انبیاء کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کا پردہ فاش کر دیا قرآن مجید کے اندر، جس کی وجہ سے آج تک یہ بنی اسرائیل مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ان کی ساری برائیوں کا پتہ ہے۔ یہودیوں کی جتنی سازشیں تھیں ان سب کا پتہ اللہ نے بتا دیا کہ ان کے اندر یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی۔ اب ان کی جب حقیقت سامنے آ گئی تو یہ حسد میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔